کوئی حج کرنے سے فقیر نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک بھی واقعہ ایسا نہیں سنا ہوگا کہ کوئی حاجی فقیر ہو گیا۔ ایسے تو بہت سے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ پہلے ان کے گھروں میں تنگی تھی، ان کا کاروبار ٹھیک سے نہیں چلتا تھا، لیکن حج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روزی میں وسعت اور فراوانی عطا فرمائی۔ تو اس ڈر سے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، ہم تنگ دست ہو جائیں گے، حج نہ کرنا یہ شیطان اور نفس کا مکر و فریب ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، اس مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 700 گنا سے لے کر 700 کروڑ تک اجر دینے کا وعدہ ہے۔ وہ مال ضائع نہیں ہو سکتا جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے۔ حج یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، محتم بالشان عبادت ہے۔ یہ عبادت مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت اور فراوانی دی ہے اور ان پر حج فرض ہے تو ان کو ضرور حج کرنا چاہیے۔ تاخیر کرنا اس بغیر عذر کے اس کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ آگے کے حالات اور وقت کا ہمیں پتہ نہیں۔ جو وقت ملا ہے اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جو ذمے میں فرض ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ کن لوگوں پر حج فرض ہے؟ قرآن کریم نے خود اس کی صراحت فرمائی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے حج کرنا لوگوں میں سے ان پر فرض ہے جو وہاں تک یعنی مکہ مکرمہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے کہ وہ یہاں سے مکہ جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے۔ جتنے دن کا وہاں قیام ہے اس کا خرچہ، اور اگر پیچھے اولاد ہے اس کا خرچہ اٹھانے کی، اس کی برداشت کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اب اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ ہر چیز میں ہمارے معاشرے میں غلط فہمی اور افراط و تفریط کے لوگ شکار ہیں، ٹالتے رہتے ہیں۔ حج فرض اب ہو گیا ہے لیکن بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی تو جوان ہو بھی بوڑھا ہونا ہے، یہ سب نفس اور شیطان کے مکر و فریب ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حج فرض ہو چکا تھا اور اس کو ادا نہیں کیا، زندگی نے وفا نہیں کی اور موت آ گئی، تو فرض ذمے میں رہا، اب جو فرض ذمے میں رہے گا کل قیامت میں اللہ کے دربار میں اس کا سوال ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ لوگ جلدی کریں، اس فرض کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، علماء سے تحقیق کریں۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں کہ حج کی عبادت، حج اور کئی بزرگوں نے اس کو نقل کیا ہے، یہ مال پر موقوف نہیں، یہ ہماری تڑپ پر ہے۔ ایسے بھی سینکڑوں واقعات ہیں کہ کوئی سبیل نہیں تھا ان کے پاس۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ حضرت میں حج میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو مجمع میں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی جب تیرے پاس سواری نہیں ہے، پہلے زمانے میں چونکہ اونٹوں پر لوگ سفر کیا کرتے تھے، پہلے ریل گاڑی اور جہاز زمانہ نہیں تھا، یہ چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو کیوں اتنا پریشان ہو رہا؟ تو شخص نے کہا کہ آپ حضرت کا کیا جا رہا ہے؟ میں تو حضرت سے دعا کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس سے ایک درہم نکالا اور اس شخص کو دیا۔ اس بندے کے دل میں تیرے گھر کے دیدار کا شوق ہے، اس کے پاس بھی اس کی استطاعت نہیں ہے اور میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں اس کو دوں، اللہ تو اس کی مدد فرما۔ دعا دی اور کہا کہ اس راستے پر جا کر کھڑا ہو جا جس راستے سے حاجی کا قافلہ گزرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ارشاد کے مطابق اس راستے پر جا کر کھڑا ہوا اور دعا کرنے لگا۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، قافلے کے امیر نے دیکھا تو پوچھا، ایک بیچارہ ایک پریشان حال ہے، کیا ماجرا ہے؟ جس سے سوال پوچھو کیا بات ہے؟ تو اس سے معلوم کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہا کہ میں حج میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی سبیل نہیں ہے اس میں۔ دیکھیے اللہ کیسے راستہ بناتا۔
کہا دیکھو ہمارے قافلے میں ایک سواری خالی ہے، اصل میں ایک آدمی کو جانا تھا، وہ اچانک بیمار ہو گیا، اس لیے اس کی سواری خالی ہے، اگر تم منظور کرو تو اس سواری پر آ جاؤ۔ اس نے قبول کر لیا، سواری مل گئی۔ چونکہ اب یہ مہمان تھے اس قافلے میں، تو جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے، کھانے کی ضرورت ہوتی تو ان کو بھی کھلاتے تھے، لیکن ان سے پیسہ نہیں لیتے۔ جب معلوم ہو گیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آتا تھا تو اس سے زیادہ کرام ہونے لگے۔ اسی طرح اس کا سفر آسانی کے ساتھ گزرا، کعبہ کا دیدار بھی کر کے آیا، حج کی تکمیل کر کے آیا۔ اسے سینکڑوں واقعات ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے حج ایمان پر موقوف نہیں ہے، یہ ہماری تڑپ پر ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں گے اور کچھ اس کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب کرے۔